لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پچھلے پروگرام میں امراض معدہ کے حوالے سے ہم نے بڑی تفصیل گفتگو کی اور آپ کو بتایا کہ معدے کے امراض جو ہیں وہ کن کن وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں اور کیا کیا خرابیاں لے کر آتے ہیں۔ ان میں نفسیاتی امراض کا ذکر بھی ہوا اور معدے کی جلن اور السر کا بھی ذکر ہوا۔ معدہ ہمارے خوراک کو ہضم کرنے میں اپنا بہترین کردار ادا کرتا ہے، اور خوراک جب ہضم ہو جاتی ہے تو اس کا ٹرانسفر ہمارے جگر کی طرف ہوتا ہے، اور جگر کیا کرتا ہے کہ میٹابولزم کا کردار ادا کرتا ہے، خوراک کو توڑ پھوڑ کرتا ہے، زیادہ تر اجزاء میں تقسیم کرتا ہے، اور پھر وہ خوراک ہمارے جزو بدن بن جاتی ہے۔ ہماری خوراک میں موجود مختلف قسم کے منرلز، کیمیکلز اور وٹامنز جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو کر ہمارے جسم کے جس حصے کو ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ہم پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہی خوراک کا عمل صحیح معنوں میں ہضم نہ ہو اور خوراک طیب نہ ہو اور حلال نہ ہو تو اس صورت میں ہمارا جگر بھی خرابی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ کون کون سے امراض ہیں، وہ کون کون سی تکلیفات ہیں جن سے ہمارا جگر جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، آج کے پروگرام میں ہم یقیناً گفتگو کریں گے۔ اور میرے ساتھ میرے شریک گفتگو ہیں جناب محترم حکیم نصر اللہ گوندل صاحب، اور ان کے ساتھ ہیں حکیم مبشر علی حسن صاحب۔ ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ حکیم صاحب بہت شکریہ ایک دفعہ پھر۔ یقیناً ہم پچھلے پروگرام میں ذکر کر رہے تھے، گفتگو بڑی خوبصورت چل رہی تھی تو تسلی نہیں ہوئی کہ ایک پروگرام میں ہمارا یہ کام ختم ہو جائے گا۔ تو حکیم صاحب، ہم معدے سے نکل کر اب جگر کی طرف آتے ہیں، تو جگر کے عام امراض کون سے اور ان کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ہاں جی محترم ڈاکٹر صاحب، جگر اللہ تعالیٰ کی انسان کو دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے جی، اور ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ بے شک۔ اور جگر میں اکثر یہ ذکر کرتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جو ہمارے پاس مریض آتے ہیں نا ان کو سمجھانے کے لیے اسپیشلی، یہ ہمارے جسم کا وزیر داخلہ بھی ہے، وزیر خارجہ بھی ہے اور وزیر دفاع بھی ہے۔ جی، یعنی تین بڑی بڑی ڈیوٹیاں جگر سر انجام دیتا ہے کہ جو ہم کھاتے ہیں اس کو انرجی میں چینج بھی جگر کر کے ہمیں طاقت بھی دیتا ہے، جی، اور جو کچھ کھانے میں غلط چیزیں، ناقص چیزیں یا کچھ کیمیکلز وغیرہ ہوتے ہیں یہ جگر ان کو نکالتا بھی ہے ہمارے جسم سے۔ صحیح، یعنی ڈیٹاکس کا کام بھی جگر ہی کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جگر بہت ساری بیماریوں سے بھی ہمیں بچاتا ہے، یعنی وزیر دفاع کا کردار بھی جگر ہی یہ کرتا ہے۔ صحیح۔ تو جو بھی ہم فوڈ لے رہے ہوتے ہیں نا اس میں اسپیشلی جو ہمارا میٹابولک سسٹم ہے غذا کو ہضم کرنے میں، جو سب سے اہم اور بڑا کردار ہے وہ جگر ادا کرتا ہے۔ صحیح۔ یعنی آپ کے کھانے میں جتنی فیٹس ہیں یا آپ کے جو فوڈ کے اندر کارب کھانے سے جو فیٹ آگے بنتی ہے اس کو توڑنا، اس کو ہضم کرنا، اس کے لیے جو بائل کی پروڈکشن ہے، ایک مادہ پیدا ہوتا ہے بائل صفرا جس کو کہتے ہیں طب یونانی میں، یہ جگر پیدا کرتا ہے اور یہ 1 لیٹر تک روزانہ ہمارا جگر اس کو بناتا ہے 24 گھنٹوں میں، اور اس سے ہماری فیٹس بھی ہضم ہوتی ہیں، انرجی فیولنگ بھی ہوتی ہے، خون کا قوام بھی ٹھیک رہتا ہے، خون کا پی ایچ باڈی کا پی ایچ لیول بھی صحیح رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کے اندر جو فیٹ سٹور ہو رہی ہوتی ہیں ان کو بھی ڈائجسٹ کرنے کا کام یہ صفرا اور جگر کا ہے۔ یعنی جگر جو صفرا بناتا ہے، بیل بناتا ہے، اس سے وہ ہضم ہوتی ہیں۔ تو اب یہ جگر اللہ نے بہت بڑا عضو ہمیں عطا کیا ہے جس کا ایک انسان، ایک جوان آدمی میں تقریباً 1500 گرام 1.5 kg تک وزن ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 15-16 سینٹی میٹر سائز میں ایک بڑا عضو ہے جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قدر یہی ہے کہ ہم اس کو خراب ہونے سے بچائیں۔ پہلے جو ہمارے پاس مریض آتے تھے نا، یا پہلے کچھ 30 سال پہلے جو مریض تھے جگر کے، وہ زیادہ الکوہلک مریض ہوتے تھے کہ جو شراب پیتے تھے یا کوئی اس طرح کی ڈرگز وغیرہ لیتے تھے، نارمل فوڈ سے وہ بیمار نہیں ہوتے تھے۔ ابھی زیادہ مریض جو آ رہے ہیں نا وہ کارب زیادہ کھانے کی وجہ سے، یعنی جتنا لوگ پہلے شراب پینے سے جگر خراب ہوتا تھا، ابھی کارب سے اس سے زیادہ خراب ہو رہا ہے، اور کارب کی جو کیمیکل والی صورتیں آ گئی ہیں نا، ڈائریکٹ چینی کی صورت میں جو کارب ہم لے رہے ہیں، یا جو مختلف یہ ڈرنکس اور جو سافٹ ڈرنک اور مشروبات جوسز کی صورت میں میٹھے کا استعمال، اور اس میں کیمیکل مکسنگ کی وجہ سے ہم بہت زیادہ کھا رہے ہیں۔ اور آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کچھ انرجی ڈرنک کے نام پہ کیمیکل ہم لے رہے ہوتے ہیں،
اور یہ اس پہ آج میں اسی پروگرام میں والدین کو ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے ضرور بچائیں. صحیح. کیونکہ اگر بچے چھوٹی ایج میں یہ چیزیں زیادہ کھانے کی وجہ سے اپنے جگر کو خراب انہوں نے کر لیا اور لیور فیٹی والی سٹیج پہ چلے گئے تو لیور فیٹی ہونے کے بعد بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیور فیٹی طب یونانی میں ضعف جگر کو کہتے ہیں. یعنی جو لیور فیٹی آتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ جگر کا فنکشن سارا کمزور ہو جاتا ہے. تو جب ہمارا وزیر داخلہ کمزور ہوگا, وزیر خارجہ کمزور ہوگا, وزیر دفاع کمزور ہوگا, تو وہ جو ہمارا دشمن بیماریوں کی صورت میں جسم پہ حملہ آور ہوگا وہ سب سے زیادہ نقصان پھر ہمارے باقی جو آرگن ہیں ان کا ہونا بھی شروع ہو جائے گا. صحیح. تو اس میں ہمیں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں ان کی مقدار کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. پچھلے پروگرام میں جس طرح حکیم صاحب نے بھی ذکر کیا تھا تفصیل سے, اور میں بھی یہ چیز آپ کو اور آپ کے ذریعے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کاربوہائیڈریٹس اپنے لائف سٹائل کے حساب سے مینیج کریں. صحیح. یعنی لائف سٹائل کیا ہے کہ اگر ہمارا کام ایسا ہے کہ جس میں لیبر ورک ہے, ہارڈ ورکنگ ہے, دوڑ بھاگ ہے, یا کوئی ایسی فزیکلی ورک آؤٹ ہے کہ ہم جلدی انرجی چاہیے اور زیادہ چاہیے, تو پھر تو ہم کاربوہائیڈریٹس زیادہ لے سکتے ہیں. اگر ہم نے بیٹھنا ہے, دفتر کا کام ہے, زیادہ کوئی ہارڈ ورکنگ نہیں ہے اور لائف سٹائل ایسا ہے کہ اس میں ہماری جو کیلریز ہیں وہ بھی زیادہ برن نہیں ہوتی, تو اس صورتحال میں ہمیں لازماً اپنی لائف میں اپنے فوڈ کے اندر سے کارب کو کم کرنا چاہیے. کیونکہ کارب کیوں میں منع کر رہا ہوں, یعنی کیوں کنٹرول کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم کارب زیادہ لیتے ہیں تو اس سے گلوکوز بنتا ہے, اور گلوکوز جگر پھر انسولین اس میں ملاتا ہے تو وہ فیٹس بن جاتی ہیں. بالکل ٹھیک. اب وہ فیٹس انرجی میں چینج نہیں ہوں گی, ان کو ہم ہضم نہیں کر سکیں گے, وہ سٹور ہوتی رہیں گی. اب ان کے سٹور ہونے سے پہلا جو کام خراب ہوتا ہے وہ ہمارا لیور خود فیٹی ہوتا ہے, پھر پتے میں سوزش بنتی ہے, پتے میں پتھریاں بنتی ہیں, خون گاڑھا ہو جاتا ہے. خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے ہمارے دل کے جو مسکولر ٹیشوز ہیں ان پہ لوڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, دل کی دھڑکن کبھی تیز کبھی کم, اور دل کے امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی خون گاڑھا ہوتا ہے بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے. بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر 3 بڑے بڑے امراض پیدا ہوتے ہیں. یعنی ایک بڑا مسئلہ کہ آپ کی اگر بریک وینز جو برین کے اندر ہیں اگر وہ لیک ہو جائیں تو برین ہیمریج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, اس سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, اس سے لکوہ کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اگر وہی بلڈ پریشر آئی ہمارے گردوں پہ اوپر لوڈڈ ہو جائے اور نیفرون کے اوپر اثر انداز ہو, اگر نیفرون پھٹ جائیں تو کڈنی فیلئر کا مسئلہ بن جاتا ہے. اب یہ جو بڑے بڑے مسئلے ہیں کہ کولیسٹرول کی زیادتی, بلڈ پریشر آئی, لیور فیٹی, ٹائپ 2 شوگر, پتے کے امراض اور اسی طرح دل کے امراض, ان کی پیچھے جو جڑ ہے وہ ہے زیادہ کارب کا انٹیک. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا لائف سٹائل دیکھیں. جو ناظرین اسپیشلی اس پہ زیادہ غور کریں, ابھی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا دور ہے, سرچ کریں کہ ہمیں اپنے لائف سٹائل کے حساب سے کس طرح کی کیلوریز چاہیے, کیا ہمیں فوڈ لینا چاہیے, اس کی کوانٹیٹی کوالٹی کیسی ہونی چاہیے. تو ایک صبح سے شام تک کا اپنا ایک غذا کا شیڈول کسی ماہر معالج سے بنوا لیں, کسی ڈائٹیشن سے بنوا لیں, کسی ڈاکٹر کے پاس مشورہ کر لیں, یا خود سرچ کر کے لوگوں کے تجربات سے سیکھ کے کچھ نہ کچھ کریں, اور اپنی زندگی میں ایک ایسی ترتیب سیٹ کریں کہ جس سے آپ اپنے جگر کو بچا سکیں. صحیح. اگر جگر فیٹی, لیور فیٹی ہو گیا نا تو سمجھیں کہ آپ بیماریوں کا گھر بن گئے ہیں, بیماریوں آپ کے اوپر حملہ آور ہوں گی, اور پھر آپ ایک لیبارٹری بن جائیں گے. ہر وقت ابھی یہ مسئلہ ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ, یہ مسئلہ ہے چیک کرواؤ, بلڈ پریشر آئے گیا اس کی گولی کھاؤ, کولیسٹرول زیادہ ہو گیا اس کی گولی کھاؤ. لیکن یہ میں ناظرین کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ یہ ساری بیماریاں بغیر دوائیوں کے ٹھیک ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہم بالکل جاننا چاہیں گے کہ کیسے ٹھیک ہوتی ہیں, لیکن ہم تھوڑا سا حکیم صاحب کو بھی موقع دیتے ہیں. حکیم صاحب, پچھلے پروگرام میں آپ نے ذکر کیا تھا, گلوٹن کا ذکر کیا تھا, ہماری خوراک میں یہ اس کی مقدار بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اور حکیم صاحب بھی اپنی گفتگو میں بار بار کاربوہائیڈریٹس کا ذکر کر رہے ہیں, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاربس جو ہیں ان کے انٹیک بہت زیادہ آپ کے لیے بہت خرابیوں کا باعث بنتا ہے. تو مارکیٹ میں اس بات کو لے کر آج کل ایک بڑی تشہیر کی جاتی ہے کہ جی آپ ملٹی گرین آٹا استعمال کریں. آپ ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ کیا ملٹی گرین آٹا, پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ ایک اندھا دھند, جیسے پچھلے دنوں مورنگا کے بارے میں پوسٹ آنا شروع ہوئی, لوگوں نے بغیر بلا وجہ مورنگا جو ہے چمچیاں بھر بھر کے کھانا شروع کی, اور پھر وہ حکیموں کے پاس اور ڈاکٹروں کے پاس پہنچے
تو یہ مجھے بتائیں کہ جو مطلب آج کل یہ ملٹی گرین آٹا ہے کس حوالے سے ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہے اور کس حوالے سے یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی محترم، ملٹی گرین آٹے کے بارے میں ہم نے بڑی کوشش کی کہ شاید کوئی صورت کامیاب نکل آئے. صحیح. کوئی صورت کامیاب نہیں ہے. اوہاں. ہم نے اس کو ایک ایک کو الگ الگ چیک کیا. نہ کریں. مثلاً گندم جب چیک کی نا کہ اگر اس کی 100 گرام کی روٹی بنتی تو اس کے اندر کاربوہائیڈریٹ گلوکوز کتنا نکلتا ہے، تو وہ 70 گرام تھا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے دوسرا آٹا چیک کیا چاول کا کہ اس کے اندر اگر 100 گرام لیتے ہیں تو کتنا گلوکوز نکلتا ہے. وہ پتہ چلا کہ اس میں تو 78 گرام آ گئے. اچھا، وہ 70 سے بڑھ کر 78 ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر دیکھا کہ آلو، اس کے بھی لوگ بڑا استعمال کرتے ہیں، چلو آلو کو استعمال کر لیں. اس کا جب 100 گرام کا چیک کیا تو وہ 81 گرام نکلا. اچھا صحیح. پھر لوگ نام لیتے ہیں جی باجرہ ہے، جی ملٹ گرین آ گیا، فلاں آ گیا. اس کا جب چیک کیا تو وہ 65 گرام نکلا ہے. اس لیے جو بندہ ذکر کرنا ہے میں نے ملٹی گرین آٹا کھایا تو اس کو کہا بھائی صبح نہار منہ ذرا شوگر تو چیک کر. وہ شوگر بڑی ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ ملٹی گرین آٹا کوئی فائدہ نہیں کرتا. اس کے لیے ہمیں پھر اس کو بالآخر چھوڑنا ہے اس مریض کے لیے جس کا لیور فیٹی ہو چکا ہے. جب وہ چھوڑے گا، ٹوٹل اناج چھوڑے گا، پھر اس کے لیے ہم پروٹین ڈائٹ دیں گے اور اس کی انرجی کم نہیں ہوگی، انرجی پوری رہے گی. کیونکہ انرجی کے لیے عام جو سائنس نے پیمانہ بیان کیا ہے، اگر ہمارے پاس 1 گرام اگر کارب ہے تو اس میں اگر 4 کیلری نکلی ہے، 1 گرام پروٹین ہے تو اس میں بھی 4 نکلی ہیں، فیٹ اگر 1 گرام ہے تو اس میں 9 کیلری نکلی. تو اس کا مطلب ہے ہائی فیول جو ہے، بہترین ہائی آکٹن، وہ تو دیسی گھی ہے. دیسی گھی صحیح. اس کا جب ہم استعمال زیادہ کریں گے تو ہمیں الحمدللہ اس کا فائدہ بھی اچھا ہوگا، اور جگر اس میں اتنا گھی کھانے کے باوجود فیٹی نہیں ہوتا. بلکہ جو اس کے اندر فیٹ جعلی قسم کی آ گئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. وہ ہمیں نظر آ رہی ہے جو فیٹ وہ حقیقی فیٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے حکیم صاحب. یہاں پر لینا ہے ایک وقفہ. معزز خواتین و حضرات، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صوفی سوپ بنانے والے صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز کا. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک. معزز خواتین حضرات، بریک پر جانے سے پہلے حکیم صاحب دیسی گھی کا ذکر کر رہے تھے، اور آج کل دنیا دوبارہ سے دیسی گھی کو پروموٹ کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ آرگینک فوڈ کی طرف ہمارا آنا ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے. ہم جانتے ہیں حکیم صاحب سے کہ دیسی گھی کے فوائد کیا ہیں. حکیم صاحب، پچھلے پروگرام میں حکیم نصر اللہ صاحب نے بھی دیسی گھی کے حوالے سے ایک ذکر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کولڈ پریس. اب میں اس وقت میرے ذہن میں سوال کل بلا رہا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ یہ کولڈ پریس آئل کے حصول کے لیے کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آپ ہمیں دیسی گھی کے حوالے سے بتائیں. آپ نے پچھلے کسی ایک پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا، تو بتائیں کہ دیسی گھی کے فوائد کیا ہیں. دیسی گھی جیسے میں پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ کریم نے منہ کے اندر ایک غدود لگایا، سلیوری گلینڈ، وہ کارب کو ہضم کرنے کے لیے. معدے کے اندر گیسٹرک گلینڈ میں پیپسین انزائم ہے جو پروٹین کو ہضم کرتا ہے. غذا کا تیسرا بڑا سورس ہے فیٹ. اس کو ہضم کرنے کے لیے یہ منہ میں ہضم نہیں ہوتی، معدے میں ہضم نہیں ہوتی، چھوٹی آنتوں میں جب خوراک اترتی ہے ادھر سے پھر کامن بائل ڈکٹ سے بائل سالٹ آتے ہیں، اور پینکریاس سے لبلبا سے پینکریاٹک جوس آتا ہے جس میں امائلیز، لائپیز، کیموٹرپسن، ٹرپسن، سوڈیم بائی کاربون، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. پینکریاٹک جوس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اچھا، جس وقت وہ آتی ہیں ساری تو یہاں ایک انزائم ہے جس کو بولتے ہیں لائپیز انزائم. لائپیز انزائم کیا کرتا ہے؟ وہ فیٹ کو ہضم کرتا ہے. فیٹ کو ہضم کر کے فیٹی ایسڈ، گلیسرین، گلیسرول یہ بناتا ہے. اس سے کیا بنتا ہے؟ بائل سالٹ، صفراوی نمکیات. جس آدمی کے صفراوی نمکیات، جیسے محترم حکیم صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جگر صفرا بناتا ہے، وہ کم و بیش 1.25 لیٹر کے قریب ہوتا ہے. وہ کیا کام کرتا ہے؟ روزانہ کی بنیاد پہ. وہ اگر پورا بن رہا کسی آدمی کا تو اس کے اندر کوئی کسی قسم کا مرض
نشو نما نہیں پا سکتا. کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس، کوئی ہیلمنتھس باڈی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. وہ پوری باڈی کو ڈیٹاکس روزانہ کی بنیاد پہ صفائی رکھتا ہے. اس کے فیگوسائٹ سیلز اس کے ساتھ معاونت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بیکٹیریا وہاں ٹک نہیں سکتا. اور پھر اس دیسی گھی کا کام یہ ہے کہ منہ سے لے کے اینڈ ریکٹم تک یہ 30 فٹ سے زیادہ لمبے پائپ کو تر و تازہ رکھتا ہے. کوئی قبض نہیں رہتی، کوئی ہوا گیسری نہیں رہتی، کوئی بواسیر نہیں بنتی، کوئی فسچولا نہیں بنتا، کوئی فشر نہیں بنتا. کسی کو معدے میں السر، کسی کو ڈوڈینل السر، کسی کو کولائٹس السر، کسی قسم کا السر نہیں ہوتا. کتنی مقدار روزانہ لینی چاہیے؟ ہر آدمی کی ضرورت ہے. عام جو پبلک ہے اس کے لیے دن میں 25 گرام کافی ہے. اگر آدمی صبح مشقت کرنے والا ہے، جیسے محترم حکیم صاحب ذکر کر رہے تھے کہ ہارڈ ورکنگ والا لیبر ٹائپ آدمی، وہ تو 100 گرام بھی لے لے تو اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں. دفتری کام کرنے والے آدمی بس اتنا لیں جس میں 20 سے 25 گرام کافی انف ہے. اور اس میں آدمی خود فیصلہ کر سکتا ہے. اگر صبح اٹھے اس کو اگر حاجت بالکل ریلیکس ہو رہی تو اس کا مطلب ہے اس کی اتنی مقدار کافی ہے. اگر اس میں انقباضی کیفیت ہے تھوڑی سی بڑھا لے. ٹھیک. اچھا، میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ میں نے کئی دفعہ یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ جب میں دیسی گھی، جمع ہوا دیسی گھی اپنے ہاتھ پہ رکھتا ہوں تو فوری طور پر وہ میلٹ ہو جاتا ہے. جی. میں یہ تصور کرتا ہوں کہ یہ دیسی گھی کھانے سے یہ کبھی بھی اس کا ہماری خون کی نالیوں میں انجماد نہیں ہو سکتا. بالکل نہیں جمتا. آج تک دنیا جتنے بھی بناسپتی گھی بنا سکی ہے اس کو ہاتھ پہ کوئی بھی پگھلا نہیں سکتا. 40 ڈگری سے کم پہ پگھلتا ہی نہیں. صحیح. ورنہ پاکستان میں تو ایسے بھی ہیں جو 40 کے 50 ہیں، اب تو 70 پہ بھی نہیں پگھل رہے. اتنے ناقص قسم کے، ان سے بچنا چاہیے اور ہمیں قدرتی چیزوں کی طرف آنا چاہیے. دیسی گھی سے زیادہ اچھی فیٹ کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جگر کے امراض کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کی اسپیشلٹی بھی جگر کے امراض کے حوالے سے ہے. آپ مطلب پروگرام سے پہلے ہم لوگ ذکر کر رہے تھے، آپ لیور کینسر کے حوالے سے کو بات کر رہے تھے کہ جی اس کا ٹریٹمنٹ آپ نے کیا اور الحمدللہ پیشنٹ ریکوری کی طرف چلا گیا. تو آپ یہ بتائیں کہ جو جگر کی بیماریاں ہیں ان کی بنیادی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ہاں جی، اس میں جو ہم تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ بنیاد تو لیور فیٹی سے ہی شروع ہوتی ہے. یعنی لیور فیٹی مینز کہ ضعف جگر. جی. جب جگر کا فنکشن کمزور ہو جاتا ہے اور وہ ریپیئر نہیں ہوتا، یعنی اس کو ہم کیور نہیں کرتے غذا سے، دوائی سے، علاج سے یا کسی بھی طریقے سے، اور کیوریٹی نہ ہونے کی وجہ سے جگر پھر اگلی سٹیج پہ چلا جاتا ہے بیماری کے نا. اس میں لیور سریٹک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جگر کی جو سکن ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اندر سے جو بریک وینز ہوتی ہیں، جگر بیسیکلی تو کلیجہ ہے نا ہمارا، تو وہ کبھی کلیجہ آپ نے کھایا ہو تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں بریک وینز کا ایک پورا جال ہوتا ہے. ہاں جی، ویسل. ان میں جب وہ شرنک پن آتا ہے تو جگر کا ایک ٹیسٹ ہے LFT، جس کو بولتے ہیں لیور فنکشن ٹیسٹ. جی. اس میں کافی سارے انزائم چیک ہوتے ہیں. بلی ریبن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ALT ہے، AST، SGPT، SGOT اور الکلائن فاسفیٹ. یہ ایک پوری جگر کے اندر بننے والے جو انزائم ہیں ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہیں. اگر وہ جگر کا فعل متاثر ہو گیا، کسی وینز میں سوزش بن گئی، سکیڈ کی کیفیت آ گئی، تو یہ چیزیں متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. LFTs ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بعض مریض تو میرے پاس آتے ہیں کہ ان کا ALT نارمل 40 سے نیچے ہونا چاہیے، 30-35 تک ہونا چاہیے، تو وہ 1200 تک چلا جاتا ہے. بلی ریوبن نارمل 0.4 پوائنٹ تک ہونا چاہیے یا 0.5 پوائنٹ تک. کچھ لوگوں کا وہ 7, 10, 12 تک چلا جاتا ہے. یرکان کی کیفیت بنی ہوتی ہے. ہاں، اس میں پیلے یرکان کی وہ علامات بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ ساری چیزیں جگر کے جو ٹیکسچر ہے نا اس کو متاثر کرنا شروع کر دیتی ہیں. صحیح. تو اس میں یہ دونوں ٹیسٹ ضروری ہیں کہ جب مریض کو پتہ ہو کہ اس کی فیملی ایشوز میں آ رہی ہے بیماری، یا اس کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ وہ فوڈ میں کوئی پرہیز نہیں کرتا، یا پھر وہ ایسی چیزیں کھا رہا ہے، کوئی ڈرگ لے رہا ہے، یا کوئی ایسی غلط حرام چیز کھا رہا ہے، یا کیمیکل والی چیزوں کا زیادہ استعمال کر رہا ہے، تو لازماً یہ 2 ٹیسٹ کروانے چاہیے ہر بندے کو. ایک LFT ٹیسٹ اور ایک جو ابڈامینل الٹرا ساؤنڈ ہے اسپیشلی جگر کے لیے، کہ کہیں وہ لیور فیٹی ہو تو فوراً بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ریورس کرے. صحیح. کیونکہ یہ غذا سے ریورس ہو سکتا ہے، اپنا لائف سٹائل چینج کرنے سے ریورس ہو سکتا ہے، کسی اچھے معالج سے مشورہ کر کے اپنا ڈائٹ پلان بنوا لیں. کچھ جو قدرتی جڑی بوٹیاں ہیں وہ کھانے سے بھی بہتری آ سکتی ہے. صحیح.
اگر لیور فیٹی سے اگلی سٹیج پہ مریض چلا گیا تو یہ بھی کیوریبل ہے۔ اب اس سے بھی آگے جب لیور سریٹک ہو کے اس کے اندر سکیڑ کی کیفیت بنتی ہے تو بعض دفعہ وہ انزائم اندر ڈسٹرب ہو کے جگر کے ٹیکسچر کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس میں لیور کے اندر بعض دفعہ وہ اس طرح کی بھی علامات آتی ہیں کہ زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں، اوپر چھالے نما بن جاتے ہیں، اور اس سے پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ایل ایف ٹی سارے اب نارمل ہوتے ہیں، اس میں البیومن پروٹین جو جگر بناتا ہے وہ بننی کم ہو جاتی ہے، ضعف جگر کی وجہ سے، جگر خراب ہونے کی وجہ سے، جگر کا ٹیکسچر ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے، اس کی اپنی وہ جو اپنا جگر کا جو فنکشن ہے وہ سارا متاثر ہونے کی وجہ سے، جو ہی البیومن کی مقدار کم ہوتی ہے تو جگر پانی کو ہضم نہیں کر سکتا، صحیح، تو اس سے پیٹ میں یا جسم میں پانی جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک خطرناک سٹیج ہے کہ جسم میں اگر پانی رک جائے اور ہضم نہ ہو رہا اور لیور کی خرابی اس سٹیج پہ چلی جائے کہ پیٹ میں پانی پڑ جائے، استسقاء جس کو بھی بولتے ہیں، اسائٹس بھی بولتے ہیں، تو اس میں بھی یہ سٹیج بھی قابل علاج ہے۔ تو اس سے بھی آگے اگر جگر کے اندر پھوڑا بن جاتا ہے، زخم ہو جاتے ہیں، یا ٹیومر ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس میں الفا فیٹو پروٹین ایک ٹیسٹ ہے، اس سے اس کی میئرمنٹ کی جا سکتی ہے، چیک کیا جا سکتا ہے کہیں یہ ڈسٹربنگ تو نہیں آ رہی جگر میں، صحیح، تو یہ سٹیج بھی طب میں قابل علاج ہے۔ اگر کسی کے گھر میں کوئی مریض ہے تو چلو ہمارا مقصد پروگرام کا یہ ہے کہ لوگوں کا فائدہ ہو، لوگوں کے لیے بھلا ہو۔ تو ایک جڑی بوٹی ہے جو پاکستان میں پہاڑی علاقوں میں، یہ مردان سائڈ پہ اس ایریے میں ہوتی ہے، کوئی منگوا بھی سکتا ہے، پنسار سے بھی مل جاتی ہے، دھماسا، یہ اکیلی ایک جڑی بوٹی، اس کو کسی ایک مٹی کی جو روٹین کی ہنڈیاں ہوتی ہیں عام روٹین کے سائز کی، جس میں تقریباً کلو 2 کلو تک آپ بنا سکتے ہیں، اس میں 250-300 گرام وہ دھماسا اس ہانڈی میں ڈال کے اس کو پانی سے فل کر دیں، اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ اگر وہ پانی 4 گلاس ہے تو وہ 1 گلاس رہ جائے، تو اس میں بیری کا شہد ڈال کے مریض کو دینا شروع کر دیں صبح خالی معدہ، یا پانی اگر مریض زیادہ کمزور ہے تو 1 کپ کی مقدار پانی رکھ لیں، صحیح، یا اس کو ڈیوائیڈڈ ڈوزز میں کر لیں کہ آدھا یعنی 3 ڈوز میں کر لیں دن میں، وہ اتنی مقدار میں یہ دھماسے کا جو لیکوڈ وہ جوس نما بنے گا یا اس کا وہ جو رس نکلے گا، بے شک وہ سوکھا یعنی خشک مل جائے دھماسا، جی، تو اس سے یہ جو ٹیومر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے یہ رک جاتا ہے فوراً۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جگر کے جتنے مسائل ہیں، سوزش کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، ورم کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اگر طب یونانی میں بڑی خوبصورت مرکبات ہیں، دوا الکرکم کبیر ہے، اور اسی طرح مجون دبید الورد ہے، اگر مریض کو ساتھ قبض ہو، کسی بھی اچھے معالج سے جو طب یونانی کو جانتا ہے یا طب نبوی کا جو ماہر معالج ہے، اس سے لوگ مشورہ کر کے ان چیزوں کو ریورس کیا جا سکتا ہے۔ بڑے اچھے ارکیات ہیں طب میں، ارک قاسنی ہے، ارک مکو ہے، ارک برنجاسف ہے، یہ مریض کی مرض کی سٹیج اور اس کی جو باڈی ٹیکسچر ہے، اس کا جو وزن ہے، مریض کی جو مرض کی کیفیت ہے، اس حساب سے کسی بھی اچھے معالج سے یہ چیزیں تجویز کروا لے اور ان کو لینا شروع کر دیں۔ 3 مہینے میں ہم نے لیور کارسینوما، جگر کے کینسر کے مریض کے جن کا ٹیومر ڈیولپ ہو چکا تھا، بالکل ٹھیک، اور ان کی جو اے ایف پی ہے، الفا فیٹو پروٹین، وہ بھی نارمل ویلیو سے 10 گنا زیادہ آگے چلی گئی تھی، صحیح، تو الحمدللہ 12 ہفتے میں وہ ہم نے کیور کی ہیں۔ تو اس میں لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فیٹی لیور تک بھی اگر قابل علاج ہے تو لیور کارسینوما بھی قابل علاج ہے۔ یہ اللہ نے عضو ہی ایسا بنایا ہے کہ جو اپنی یعنی اس کو تھوڑی سپورٹ دی جائے، کوشش کی جائے تو وہ اپنی قوت مدافعت سے بھی کیور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور گفتگو پھر بڑی خوبصورت انداز میں جب بڑھتی ہے تو ہمیں اشارہ ہو جاتا ہے کہ جی بریک پہ جانا ہے، تو معزز خواتین و حضرات یہاں پر لینا ہے ایک وقفہ، حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت، لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔
ویلکم بیک معزز خواتین حضرات. جگر کے امراض کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ساری ہے. اب حکیم مبشر علی حسن صاحب سے مزید جگر کے بارے میں جانتے ہیں. حکیم صاحب, سفرہ کا ذکر آپ نے کیا تھا اور آپ نے کہا کہ 1 لیٹر سے 1.25 لیٹر کے قریب سفرہ روزانہ کی بنیاد پر یہ پیدا ہوتا ہے. اگر اس کی مقدار کم ہو جائے تو اس کی افزائش کے لیے وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کی افزائش کو بڑھا سکتی ہیں, یعنی غذاؤں میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس کی افزائش کو بڑھا سکتی ہیں؟ جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ سب سے اچھا جو بنتا ہے وہ دیسی گھی سے بنتا ہے. اچھا, آپ پروموٹ کر رہے ہیں, آپ بزنس تو نہیں کرتے دیسی گھی کا کہیں؟ خریدتا ہوں کیونکہ میرا اپنی کوئی پروڈکشن نہیں. پروڈکشن صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, دیسی گھی سے یہ بنتا ہے بہترین. صحیح. میں اپنے ناظرین کو مشورہ دوں گا کہ اپنا تھوڑا سا بجٹ اس کام کے لیے رکھیں کہ دیسی گھی خریدنا ہے. اچھا, کولڈ پریس دیسی گھی کیسے نکالیں؟ یہ جو ہمارا نیچرل طریقہ چل رہا ہے نا کہ دودھ لیا, رات کو گرم کیا, اس کے سینٹر میں تھوڑی سی دہی رات کو ڈال دی, صبح سارا دہی بن گیا. ٹھیک ہے. اب اس کو اٹھا کے کسی اپنا کوزہ میں ڈال کے موٹر کے ذریعے چلا دیا, اوپر مکھن آ گیا, نیچے لسی, مکھن کو الگ نکال کے پھر اس کو گرم کیا, لسی ختم ہو گئی. اصل جو چیز ہے وہ کھا لے دیسی گھی. یہ کولڈ پریس ہے. اچھا نہیں, یہ کولڈ پریس کیسے ہو گیا؟ میں یہ سمجھ میں نہیں. عام طور پہ لفظ پریس کا چلتا ہے نا, تو جس چیز کو آپ آہستہ آہستہ چلائیں مدانی کے طور پر, جیسے کولو والا چلاتا ہے نا, اونٹ کے ذریعے کسی جانور کے ذریعے آرام سے نکال رہا ہے کہ تیل نکل رہا ہے, وہ گرم نہیں ہو رہا, وہ کولڈ پریس ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر چکی کا آٹا تیزی سے پیسا جائے گا تو اس کی کئی چیزیں ضائع ہو جائیں گی. اگر اس کو ہم پتھر کی چکی سے آہستہ آہستہ پیسیں گے تو اس کی چیزیں محفوظ رہیں گی. تو دیسی گھی اللہ کی بڑی نعمتوں میں ایک نعمت ہے. صحیح. اچھا, اب اس کا جو جسم کے اوپر کردار ہے, میں بتا رہا ہوں کہ جس کو سپر فوڈ کہنا چاہیے کہ اس سے بڑی غذا کوئی نہیں. اچھا, جگر کے لیے بھی بہت بہترین ہے. بہت بہترین ہے, جگر کی اصلاح کرتا ہے. صحیح. بائل سالٹ جس نے بنا دینے, جگر کی پوری خدمت کر دی, ساری باڈی اسی کے ذریعے تو چل رہی ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا اس کا بڑا سورس آتا ہے دیسی انڈے. جی. اگر دیسی انڈے مل جائیں, وہ فرائی کر کے آدمی کھائے تو اس سے بھی بڑا اچھا بائل بنتا ہے. اچھا. تیسرا آتا ہے بڑا سورس ہمارے پاس جو جانوروں کی فیٹ ہے, چربی. جیسے دیسی مرغ ہے, بکرے کا گوشت ہے, کٹے کا گوشت ہے, بچڑے کا گوشت ہے, ان کے اوپر جو چربی قدرتی آ جاتی ہے وہ بھی فائدہ کرتی ہے, لیکن زیادہ جو بنانے کا کردار ادا کرتا ہے وہ دیسی مرغ. اچھا. بکرے کا گوشت, پرندوں کا گوشت, اس کی یخنی, اس کا سوپ, اس کا شوربہ, یہ بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے. اچھا, اسی لیے لوگ جو مطلب پرندے شکار کر کے کھاتے ہیں وہ بڑے شوق سے, اور ان کا وجود آپ دیکھیں کسی شکاری کا وجود موٹا نہیں ہوگا. ہاں ہاں صحیح. ان کا جگر ہیلدی ہے, فیٹ آئے گی نہیں. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. مطلب جتنے بھی شکاری جانور ہیں اگر ہم وہ دیکھ لیں وہ بھی دبلے پتلے ہیں, وہ بھی مطلب پروٹین ہی تو لیتے ہیں, کارب تو لیتے نہیں ہیں. بالکل, وہ سارے جتنے کارب کھانے والے جانور ہیں وہ سارے موٹے تازے, جتنے گھاس کھانے والے اور وہ سارے موٹے تازے, روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہوتے ہیں اور وہ جناب پربا ہو رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ اگر بائل بہترین بنانا ہے تو یہ چیزیں, اگر دوا سے کوئی سپورٹ لینی ہے, کیونکہ دوا نے کیا کام کرنا ہے, صرف کسی حصے کو تحریک دینی, وہ خون میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. کوئی دنیا کی دوا خون میں نہیں آتی. صحیح. اثر چھوڑ کے نکل جاتی ہے, وہ کیفیاتی اثر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس نے مادی اثر کرنا ہے, خون کے اندر ٹکنا ہے باقاعدہ, وہ غذا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور غذا کی جو سب سے اعلیٰ صورت میں نے ذکر کر رہی, دیسی گھی, انڈے اور گوشت. اچھا حکیم صاحب, مجھے بتائیں کہ جو جسمانی ورزش ہے یہ معدہ اور جگر کی صحت کے لیے کتنا اثر رکھتی ہے؟ اصل میں کوئی بھی ایسا ورک آؤٹ جس سے ہمارے جسم میں تھوڑی ایکٹیویٹیز آئیں اور جسم حرکت میں رہے, تو اسلام میں تو ہمیں بڑی خوبصورت ہدایات دی گئی ہیں. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ آج کل نا بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پہ کوئی یوگا کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, کوئی جناب جم کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, کوئی ورک آؤٹ کرو. تو ہمارے دین, کیونکہ دین فطرت ہے, میں کہتا ہوں کہ 5 وقت کی جو نماز ہے نا, تو اس میں جو ہمیں ورک آؤٹ دیا گیا ہے کمال ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے نا, اس کی کمال کی ایکسرسائز آتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جب ہم وضو کرتے ہیں, وضو کرنے سے بھی بہت ساری چیزیں, صفائی بھی آتی ہے. اور بیسیکلی جب وہ بندہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے, رکوع کر رہا ہوتا ہے, وہ رکوع سے اٹھ رہا ہوتا ہے, پھر سجدہ اتحیات بیٹھتا ہے, پھر اوپر اٹھتا ہے, تو یہ 5 وقت کی پوری نماز اگر اللہ نے توفیق دی ہے, کوئی تہجد پڑھ لیتا ہے
تو یہ کمال کی ایکسرسائز ہے، یعنی نماز پڑھنے والا بندہ اور تہجد پڑھنے والا بندہ اس کو تو کسی اور یوگا موگا کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہمیں نماز کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے یوگا کی بنسبت، کیونکہ یہ اس سے زیادہ بیٹر ہے ہر لحاظ سے فٹنس کے لیے. اگر کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے اور وہ مزید فٹنس چاہتا ہے تو اس میں اچھی چیز ہے کہ جم کے ذریعے بھی اپنی فٹنس باڈی شیپ کو خوبصورت بنانا مومن کے لیے یہ ہدایات ہیں. اور اگر کوئی ایکسرسائز کرتا ہے یا صبح کی واک اور ورزش کرتا ہے تو جو جسم میں ہمیں فریش آکسیجن ملتی ہے جی. اس سے 2 چیزوں کا فائدہ ہوتا ہے. ایک تو بلڈ سرکولیشن اچھی ہوتی ہے جسم کی، اور اس کے ساتھ پھر جو ہم فوڈ لے رہے ہوتے ہیں اس کو ہضم کرنے میں ہمارے سارے اعضاء اس میں پورا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اچھے طریقے سے ہضم ہو کے جزو بدن بنتی ہیں. بالکل ٹھیک. اگر کوئی ہم اچھی طاقت والی غذا بھی لیتے ہیں نا، اگر اس سے ایک بندے کا لائف سٹائل ایسا ہے کہ اس نے زیادہ اے سی میں بیٹھنا ہے یا سٹنگ زیادہ ہے یا انڈور ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں جس میں زیادہ ورک آؤٹ یا باڈی کا کوئی ایسی کوئی جسمانی مشقت والا کام نہیں ہے، تو اس کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اپنا ٹائم اس کام کے لیے نکالے. صحیح. اور وہ نکالے گا تو اتنا عرصہ زیادہ بہتر اس کی زندگی گزرے گی اور اس کے جسمانی اعضاء بھی ٹھیک رہیں گے، جسم میں جو فلیکسیبلٹی ہے وہ زیادہ ہوگی، اور باقی جو ہمارے اندرونی اعضاء ہیں، جگر ہے، معدہ ہے اور میٹابولک سسٹم سے جڑے ہوئے جتنے اعضاء ہیں، دل کی جو صحت ہے، پھیپھڑوں کی جو فٹنس ہے، یہ ساری چیزیں پھر سپورٹڈ رہتی ہیں اور انسان ایک لانگ ٹائم ہیلدی اپنا وہ زندگی گزار سکتا ہے اور بھرپور جی سکتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ رننگ جو ہے دوڑنا یہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا یا جم میں جا کر ایکسرسائز کرنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے؟ اگر فضا صاف ہو اور ایسا موقع ملے کہ جس میں باہر یعنی ہیلدی انوائرمنٹ ہو، سبزہ ہو، تو اگر ہم باہر واک کرتے ہیں یا دوڑ لگاتے ہیں یا ورزش کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ انڈور جو کنٹرول ٹمپریچر ہے اس سے زیادہ بہتر ہے صحت کے لیے کہ ہم ایسی ایکٹیویٹی کریں جس میں ہمیں تازہ ہوا ملے، جی، آکسیجن فریش ملے، جی، اور اوپن ایئر میں اگر ہم ایکٹیویٹیز کرتے ہیں تو اس سے جسمانی فٹنس زیادہ بہتر رہ سکتی ہے، یعنی ہمارے اعضاء کے لیے وہ فائدہ مند زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. حکیم صاحب، معدے اور جگر کے جو امراض ہیں ان کے متعلق عام قسم کی غلط فہمیاں جو معاشرے میں پائی جاتی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ مثلاً وہ کوئی معدے کا نام لے رہا تھا، جی مجھے معدے میں درد ہے، کوئی کہتا جی جلن ہے، کوئی کہتا جی خوراک ہضم نہیں ہوتی، کوئی کہتا جی مجھے اپنا لگتا ہے جا کہ میرا معدہ خراب ہے، میرا جگر خراب ہے. یہ کوئی توہمات بھی ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں کہیں سے سنی وہ دماغ میں بٹھا لیں. تو جس وقت بندہ ہمارے پاس آتا ہے تو پھر ہم اس کا پوری طرح جائزہ لے کے بتا دیتے ہیں کہ مرض حقیقی کیا ہے اور اس نے سوچ کیا رکھا ہے. سوچ کیا رکھا، صحیح. اس کا فرق اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی آپ کا مرض تو صرف اتنا ہے، باقی چیزیں جو آپ نے سن رکھی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. صحیح. تو اس کا حل نکلا. لائک جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جی میرا جگر خون نہیں بنا رہا، یہ کس حد تک درست بات ہے؟ خون دیکھو نا، جگر ہمارا ایسا ہے کہ اس کو تو ہم نے تیار کر کے خوراک دینی کہ منہ نے ہضم کرنا، کارب معدے نے ہضم کرنی، پروٹین چھوٹی آنتوں نے ہضم کرنی، فیٹ، تینوں نے اپنا اپنا مٹیریل تیار کر کے جگر کو دے دینا ہے. ٹھیک ہے. جگر نے اس میں اپنی حرارت کا اثر پیدا کرنا ہے، پھر اس نے خون بنانے میں کردار ادا کرنا ہے. صحیح. تو جب تک یہ پیچھے سے مٹیریل اس کو صحیح ملے گا نہیں، وہ کیسے بنائے گا؟ جی. تو جگر کا مین کردار ہے. پھر ان ساری چیزوں کا جوس نکال کے اس نے 4 پروڈکٹ بنا لینی، جسے طب یونانی میں بلغم، سودا، صفرا اور خون کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب، کوئی ایسے ٹیسٹ ہیں جن کے ذریعے سے ہم اندازہ یا علامات کوئی ایسی ہیں جن سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ یہ پیشنٹ جو ہے، یہ فرد جو ہے، یہ معدہ یا جگر کے مستقل امراض کے اندر مبتلا ہونے جا رہا ہے؟ ہاں جی، اس میں پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ بنیادی جو جگر کے لیے ہیں وہ 2 ٹیسٹ تو ضروری ہیں ہر بندے کو اس لائف سٹائل میں کروا کے اپنی پلاننگ شروع کر دینی چاہیے کہ میں نے اس سے کیسے بچنا ہے. کتنی دیر بعد یہ ویسے عام طور پہ ٹیسٹ ہونے چاہیے؟ سال میں 1 دفعہ تو ضروری. 1 دفعہ لازمی ہونا ہاں چاہیے. جی، اگر 6 مہینے بعد کوئی کروا لیتا ہے تو ٹھیک ہے. ویسے اگر کوئی کیئر کرنا شروع کر دیتا ہے پھر ضرورت نہیں ہوتی. بالکل. 1 دفعہ تو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس لیول پہ کھڑا ہوں. جی. تو اس میں جو جگر کے ٹیسٹ خون سے لیے جاتے ہیں، LFT لازمی بندہ کروائے، لیور فنکشن ٹیسٹ. جی.
ہیپاٹائٹس بی سی وائرس کیونکہ یہ معروف ہیں، یہ بھی کروانے چاہیے، کہیں وائرل انفیکشن جگر کے اندر نہ ہو، اس وجہ سے بھی جگر متاثر نہ ہو رہا. ٹھیک ہے. اور الٹرا ساؤنڈ ضروری ہے، جس سے آپ کے لیور کا ٹیکسچر پتہ چل جاتا ہے، لیور فیٹی کی طرف تو نہیں جا رہا، یا لیور سوریٹک تو نہیں ہو رہا، یا کوئی اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں بنا ہوا جس سے جگر کی اپنی باڈی شیپ ڈسٹرب ہو رہی ہو. اور میدا کے لیے آج کل جو کامن مسئلہ ہے نا وہ ہے ایچ پیلوری، میدے کا السر. ہاں بڑا ضروری. بالکل ٹھیک. یہ ٹیسٹ اتنا ضروری ہے کہ اس لائف سٹائل میں جس میں کیمیکل کی بھرمار ہے تو یہ لازمی کروا کے اس کے فوراً کچھ نہ کچھ سد باب کرنا چاہیے. اس کا بھی غذا سے کافی سپورٹ کی جا سکتی ہے. اس میں کافی دفعہ ہم نے اس پہ بڑی ریسرچ کی، حکیم صاحب ماشاءاللہ اس پہ بڑا انہوں نے کام کیا کہ جو ایلو ویرا کا پودا ہے نا، اس کا جوس یا اس کا ایکسٹریکٹ یا اس کی ایچ پائلوری کے لیے بات کریں، ایچ پیلوری کے لیے اس میں شہد مکس کر کے نا یہ بہت زبردست فائدہ کرتا ہے. جی حکیم صاحب آپ بتائیے، کہہ رہے کیونکہ انہوں نے ذکر کیا ایچ پائلوری کے لیے جو ہے ایلو ویرا کا ذکر ہو رہا ہے. ایلو ویرا ایسا ایلو ویرا جس کی صحیح معنوں میں پرورش کی گئی ہو، گھر پہ بنا لیا جائے، آرگینک. ٹھیک ہے. یہ پودا اس میں ہم نے جو استعمال کیا وہ ایلو ویرا بارباڈینسس. اچھا. یہ اس کی خاص اسپیشی ہے، آسٹریلین پودا ہے. ٹھیک ہے. ویسے تو 400 سے زیادہ اس کا خاندان پایا جاتا ہے، اس میں ایک یہ ہے. نام دوبارہ بتا دیجیے. ایلو ویرا بارباڈینسس. ٹھیک ہے. نیٹ پہ لکھیں گے گوگل پہ آ جائے گا. جی. تو اس کو 4 سال کھیتوں میں لگایا جاتا ہے. لگا کے جس وقت یہ پودا 4 سال میں اپنی فل سورج سے انرجی لے کے جوان ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کا رنگ بھی تھوڑا سا لائٹ شیڈوں میں آ جاتا ہے، لائٹ شیڈ اپنا لائٹ یلو شیڈ آ جاتا ہے، اور پتہ اس کا تقریباً ہاتھ کے برابر چوڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور زمین سے 2-2.5 فٹ اونچا ہو جاتا ہے. یہ کتنی دیر میں ہوتا ہے؟ 4 سال ہوتے ہیں. 4 سال میں یہ پودا اپنے کمال کو پہنچتا ہے. اچھا صحیح. اچھا پھر اس کا عیسا کاٹ کر نیچے سے پتا کاٹ کے اس کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیں، اس کے اندر سے جو پیلے رنگ کے قطرے ہیں وہ نکل جائیں. اچھا. اس میں اینتھراکونین کڑوا جوہر ہوتا ہے وہ نکل جائے، جس کو مصبر بھی کہا جاتا ہے. خشک کر لیا جائے. اب بقایا اس کا جو سبز چھلکا اتار دیا جائے، جو سفید گودا اندر موجود اس کو کرش کر کے پانی بنا لیا جائے. صحیح. یہ پانی اس کا اگر 50 ml صبح اور 50 ml شام کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے دیا جائے تو یہ معدے کے بہترین، یعنی اس کو طاقت دینے کے لیے کمال کی چیز ہے. صحیح. معدے کا السر ختم کرتا ہے. صحیح. اور آنتوں کی سوزش دور کرتا ہے، قبض کا ازالہ کرتا ہے، اور جگر کو بڑی طاقت دیتا ہے. جگر کے اوپر فیٹ جمع نہیں ہونے دیتا، کولیسٹرول جمع نہیں ہونے دیتا، ٹرائیگلیسرائڈ اکٹھا نہیں ہونے دیتا. بڑی کام. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. پروگرام کا وقت دوبارہ سے ختم ہو گیا، بہت ساری چیزیں رہ گئیں، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ہم ان کو ضرور ڈسکس کریں گے. حکیم مبشر علی حسن صاحب آپ کا بہت شکریہ، حکیم نصر اللہ گوندل صاحب آپ کا بہت شکریہ. معزز خواتین و حضرات، آج کے پروگرام کے حوالے سے جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہی ہے کہ اپنا لائف سٹائل تبدیل کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. بار بار ہم اپنے پروگرامز کے ذریعے سے آپ تک یہ بات ہم پہنچا رہے ہیں کہ اس وقت دنیا دوبارہ سے اپنی فطرت کی طرف واپس لوٹ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پروگرام کے اندر جو جس قسم کے نسخہ جات یا کچھ آپ کو ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ضرور ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی ماہر معالج کے مشورے کے بغیر ان کا استعمال آپ کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ کسی نسخے کو استعمال کرنا چاہیں تو اپنی طبیعت، اپنا مزاج اور اپنے ماحول اور اپنے کام اور اپنی صحت کے حساب سے اپنے مالج سے مشورہ کرنے کے بعد ان اشیاء کو استعمال کریں. کسی بھی چیز کا اندھا دھند استعمال جو ہے وہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے. تو صحت مند رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ صحت مند کھائیں، صحت مند جئیں، صحت مند بولیں اور صحت مند رہنے کے لیے خوش رہیں اور خوش رکھیں. پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت. آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ نگہبان. ہے صبح و شام ہر ایک کے نام اپنا پیغام، صحت